یقیناً میاں بیوی کی محبت دل میں ہوتی ہے، بچوں کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، بہت ساری محبتیں انسان کے دل میں ہیں بھائی. لیکن ان محبتوں میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کی محبت ہو تو نبی کی محبت ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. ورنہ اللہ نے عذاب کی دھمکی دی ہے، عذاب کی. اللہ نے کیا کہا بھائی؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے. کیا کیا؟ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، اور اسی طرح تمہارے گھر، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں کی محبت اپنی جگہ ہے. ان چیزوں میں سے کسی ایک کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ نے کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو اللہ آسمان سے کہیں تم پر عذاب نہ نازل کر دے. محبت کے نام پر آج کل کیا ہو رہا ہے معلوم؟ محبت کے نام پر، اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر اللہ کے نبی کے دین کو بدنام کیا جا رہا ہے. نبی کی محبت کے نام پر نبی کو بدنام کیا جا رہا ہے. وہ کیسے بھائی؟ نبی کی محبت کے نام پر راستوں کو روکا جا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دی جا رہی. نبی کی محبت کے نام پر 12 ربیع الاول کو آپ دیکھیں، نبی کی محبت کے نام پر ڈی جے باجا ہوتا ہے، نبی کی محبت کے نام پر بے حیائی کا ننگا ناچ ہوتا ہے، نبی کی محبت کے نام پر راستوں کو روکا جاتا، مسافروں کو تکلیف دی جاتی. حالانکہ وہ نبی جس نے زندگی بھر یہ پیغام دیا، یہ تعلیم دی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے. جہاں پر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا نیکی کا سبب ہے، وہیں پر راستوں کو روکنا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے. نبی سے محبت یہ عین عبادت ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جیسے یہ عبادت ہے، ویسے نبی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اس انسان کا ایمان نامکمل ہے جو نبی سے محبت نہ کرتا. اس انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے تمہارے درمیان ایک رسول آئے. وہ رسول ایسے ہیں: عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ رسول بے چین ہو جاتا ہے. حریص علیکم،
تمہیں فائدہ پہنچانے کا بہت حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہے، مومنوں پر بڑا ہی رحم دل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتیوں سے محبت کو بتایا ہے. نبی اپنی امت کے ایک ایک فرد سے کس قدر محبت کرتا ہے. اللہ نے 3 چیزیں بیان فرمائی. پہلے تو کہا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا رنج گویا نبی کا رنج ہے، تمہارا درد نبی کا درد ہے، تمہاری تکلیف نبی کی تکلیف ہے. تمہیں پیر میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، نبی اس کانٹے کی چبھن کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. حریص علیکم، تمہیں فائدہ پہنچانے کا بڑا حریص ہے، چاہتا ہے میری ذات سے میری امت کو کسی بھی طرح سے فائدہ ہو جائے، میری امت زیادہ سے زیادہ جنت میں چلی جائے، میری امت زیادہ سے زیادہ جہنم سے بچ جائے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک موقع دیا کہ دیکھو ایک دعا مانگو، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، وہ دعا قبول ہو کر ہی رہے گی. ہر نبی نے اس دعا کو استعمال کر لیا، ہر نبی نے اس دعا کو مانگ لیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، آپ نے اس دعا کو اپنی امتیوں کے لیے اٹھا کر رکھا ہے. قیامت کے دن سارے لوگ، کیا انبیاء، کیا شہداء، کیا صالحین، سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، ابراہیم کے پاس جا رہے ہیں، نوح کے پاس جا رہے ہیں، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں. سارے لوگ یہ کہہ کر انکار کر دیں گے آج ہمارا رب جتنا غصے میں ہے نہ پہلا اتنے غصے میں تھا نہ بعد میں اتنا غصے میں رہے گا. اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا انا لہا، یعنی یہ سفارش کا حق میرا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سائے تلے آئیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے، گڑ گڑائیں گے. اللہ کہے گا آسمان سے ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع. اللہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب رونا دھونا بند کیجئے، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے تمہاری مانگ کو پورا کیا جائے گا، سفارش پوچھیے، سفارش مانگیے، تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہلا جملہ جو نکلے گا امتی امتی، میری امت میری امت. سبحان اللہ. میرے بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اپنی امتیوں سے. پھر تیسری چیز اللہ نے فرمائی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ نبی مومنوں پر بڑا ہی رحم دل ہے، بڑا ہی مشفق ہے، مہربان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر تڑپ تڑپ کر اپنی امت کی فکر میں گزار دیا کرتے تھے، میری امت کا کیا ہوگا. کبھی ایسا بھی ہوتا دعوت کے لیے گئے ہوتے طائف کو، اوباشوں نے خوب مارا، لہو لہان کر دیا. فرشتے نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی حکم کریں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں گا. نبی کی محبت ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی نسلوں سے اللہ ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی. میرے بھائی یہاں پر 3 چیزیں اللہ نے بیان کی. اب میں اور آپ یہاں پر رک کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے دل سے پوچھیں، جب نبی ہمارا ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے، اپنی امت کے ایک ایک فرد سے اللہ کا نبی اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر چاہتا ہے، کیا ہمارے دل میں بھی نبی کی ویسی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں بھی نبی کا وہ مقام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی نبی کو ویسے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ یہاں پر مجھے اور آپ کو رک کر اپنے نفس کو ٹٹولنا چاہیے. میرے بھائی بتائیں کیوں نہ اس نبی سے محبت کی جائے؟ کیا انسان، کیا جنات، جماعتات اور نباتات بھی اس نبی سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ، لوگو
میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکہ کا، مکہ میں ایک پتھر تھا، بعثت سے پہلے وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، سلام کیا کرتا تھا نبی کو پتھر بھی۔ یاد کریں آپ، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے تنے کے سہارے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، منبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ اس دن اللہ کے نبی اس درخت کو چھوڑ کر منبر پر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ ایک چھوٹے بچے کے رونے کی طرح آوازیں آ رہی ہیں۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے، ویسے وہ درخت کا تنا رو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر۔ آج تک اللہ کے نبی میرے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے، آج جب کہ منبر رکھ دیا گیا ہے، اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی کی جدائی میں وہ پتھر رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی دوران خطبہ اتر گئے جیسے ایک ماں اپنے کلیجے کو، لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ کے نبی اس درخت کو اپنے سینے سے لگا لیے، اس کو تھپکا اللہ کے نبی نے، تب جا کر اس کے رونے دھونے کی آوازیں بند ہوئی۔ تو میرے بھائی، وہ نبی ایسا ہے کہ اس سے جمادات اور نباتات بھی محبت کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اس نبی سے محبت کریں؟ بتائیں۔ اچھا، انسان دنیا میں جب محبت کرتا ہے نا، کیا چیزیں دیکھ کر محبت کرتا ہے بھائی؟ ایک تو یہ دیکھتا کہ جمال، کتنا خوبصورت انسان ہے، حسن و جمال کو جب دیکھتا ہے انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اس سے دل سے محبت ہو جاتی ہے، جمال کو دیکھ کر محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز، کمال کو دیکھ کر محبت کرتا ہے کہ اس کے اندر بے شمار کمالات ہیں، بے شمار مہارتیں اللہ نے اس کو دی، اس کی مہارتوں کو دیکھ کر انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور تیسری چیز احسان، یعنی کبھی آپ مصیبت میں ہوں، کبھی آپ بے سہارا ہوں، وہ انسان آپ کو سہارا دے جائے، آپ کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، آپ فطری طور پر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود، بدرجہ اتم موجود۔ حسن و جمال کی بات آپ کریں، جابر بن سمرہ کی بھی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت لباس پہن کر نکلے ہوئے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا 14ویں رات کا چاند ہے، کبھی اللہ کے نبی کو دیکھتی، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میری بیوی بتاؤ کیا بات ہے، کبھی مجھے دیکھ رہی، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھ رہی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، میں یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو میرا دنیا کا چاند ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ وہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے، لہذا اس نتیجے پر میں پہنچی ہوں کہ آپ کی خوبصورتی اس چاند کی خوبصورتی سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین۔ اور کمال کی بات آپ کریں، اللہ نے بے شمار مہارتیں اللہ کے نبی کو دی ہوئی تھی۔ جس میدان میں اللہ کے نبی کو کھڑا کر دیا جائے، گویا ایسا لگے گا آپ اسی میدان کے ماہر ہیں۔ جس میدان میں آپ کو رکھ دیا جائے، ایسا لگے گا گویا اللہ کے نبی اسی کے اسپیشلسٹ ہیں، متخصص۔ اللہ کے نبی کے کمالات ایسے۔ اور پھر اللہ کے نبی کے احسان کی بات کریں، اللہ کی قسم، اللہ کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اللہ کے نبی کا احسان ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں نہیں معلوم ہے بھائی، کہاں کہاں پر سجدہ نہیں کر رہے ہیں، کس کس کے سامنے اپنی جھولی کو نہیں پھیلا رہے ہیں، کس کس کے سامنے جا کر اپنی منتیں نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہمارا رب کون ہے، کون دیتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں معلوم کروایا۔ تو اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ احسان جتلاتا ہے کہ مومنوں کے درمیان اللہ نے نبی کو بھیجا ہے۔ بہت کم نعمتیں ایسے ہیں جن نعمتوں پر اللہ نے احسان جتلایا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ کے نبی کا بھیجنا بھی ہے۔ تو تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو بتائیں کیوں نہ اللہ کے نبی سے محبت کی جائے؟ میرے بھائی یاد رکھیں، نبی سے محبت یہ عین عبادت ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جیسے یہ عبادت ہے، ویسے نبی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔
اس انسان کا ایمان نامکمل ہے جو نبی سے محبت نہ کرتا. اس انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے. اللہ کے نبی کے ساتھ عمر بن خطاب بھی ہیں. اللہ کے نبی عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. عمر بن خطاب نے فرط محبت میں اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی, دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے, میرے ماں باپ سے بڑھ کر, میرے مال سے بڑھ کر, بیوی بچوں سے بڑھ کر. اللہ کے نبی, دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے سوائے میری جان کے, سوائے میری جان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, عمر, ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے, ابھی تم مومن نہیں ہوئے. کون عمر ہے بھائی؟ وہ عمر ہے جن کے مشوروں پر اللہ آسمان سے آیتیں نازل کر دیتا تھا. وہ عمر بن خطاب ہیں اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں کہا, میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو نبی عمر ہوتا. وہ عمر بن خطاب ہے. ہجرتوں کے مارے ہیں صحابہ کرام, ڈر ڈر کر, چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے ہیں. عمر بن خطاب وہ مرد مجاہد ہیں, تیر لٹکائے ہوئے ہیں, ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں, اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے اعلان کرتے ہیں, اے لوگوں سنو, آج خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کر رہا ہے. ڈر کر نہیں, چھپ کر نہیں, اعلانیہ طور پر ہجرت کر رہا ہے. جس کے پاس ہمت ہو عمر کو روک کر بتائے. جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, عمر کو روک کر بتائے. جو چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں, عمر کو روک کر بتائے. وہ عمر بن خطاب ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, عمر, ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے, ابھی تم مومن نہیں ہوئے. عمر بن خطاب نے اس کے بعد کہا, اللہ کے نبی, اب آپ میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں, میرے نزدیک آپ میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب, دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت. اللہ کے نبی نے اس وقت کہا, الآن یا عمر, الآن یا عمر, اے عمر, اب جا کر تم کامل مومن ہوئے ہو, تمہارا ایمان اب جا کر مکمل ہوا ہے. میرے بھائی, بتانا یہ چاہتا ہوں, اگر ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو تو پھر ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں. ایمان کی علامت ہے نبی سے محبت کرنا. یقیناً میاں بیوی کی محبت دل میں ہوتی ہے, بچوں کی محبت ہوتی ہے, ماں باپ کی محبت, مال کی محبت, تجارت کی محبت, بہت ساری محبتیں انسان کے دل میں ہیں بھائی. لیکن ان محبتوں میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کی محبت ہو تو نبی کی محبت ہونی چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. ورنہ اللہ نے عذاب کی دھمکی دی ہے, عذاب کی. اللہ نے کیا کہا بھائی, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے. کیا کیا؟ تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہاری بیویاں, تمہارا خاندان, تمہارا مال, تمہاری تجارت, اور اسی طرح تمہارے گھر, جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ ساری چیزوں کی محبت اپنی جگہ ہے. ان چیزوں میں سے کسی ایک کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے, اللہ نے کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, انتظار کرو اللہ آسمان سے کہیں تم پر عذاب نہ نازل کر دے. گویا نبی کی محبت پر اگر دنیا کی محبت غالب آ جائے, اللہ نے عذاب کی دھمکی دی ہے. اللہ کے بندوں, یاد کریں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی محبت میں کیسی کیسی مثالیں نہیں پیش کی. صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کیسی محبت نہیں کرتے تھے, ویسی محبت آج ہمارے اندر کہاں بھائی. خبیب بن عدی کو سولی پر چڑھایا جانے والا ہے, سولی پر چڑھایا جانے والا ہے. خبیب بن عدی کو کھڑے ہوئے ہیں, کفار اور مشرکین تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں, کیا تانا؟ اے خبیب, اب تو یہی چاہتے ہو نا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری اس جگہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلی پر چڑھا دیا جائے. خبیب بن عدی نے کیا کہا بھائی؟ خبیب بن عدی نے کہا, لوگوں کیا کہتے ہو, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, تم یہ کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میری جگہ پر اللہ کے نبی کو سولی پر چڑھا دیا جائے. اللہ کی قسم مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں کہ میرے چھوڑنے کے بدلے اللہ کے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے. یعنی مطلب یہ ہے جان جاتی ہے چلی جائے,
نبی کے پیر میں کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ نبی سے ایسی محبت صحابہ کرام کیا کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر پڑھ لیا کرتے تھے، کون خوش ہیں کون غمگین ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جو مسجد میں بڑے غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ان کے چہرے کو دیکھ کر پڑھ لیے۔ اللہ کے نبی قریب گئے، جا کر پوچھے میرے صحابی کیا بات ہے، ذرا غمگین نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ صحابی رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اللہ کے نبی مسئلہ یہ ہے، اللہ کی قسم ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم آپ سے بے انتہا محبت ہے، آپ کو اگر دیکھیں چین نہیں آتا ہے، آپ کا دیدار نہ کریں سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی ہم اب صبح چاہتے ہیں آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، شام چاہتے ہیں آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، سکون پہنچاتے ہیں اپنے دلوں کو، لیکن مجھے یہ سوچ کر غم ہو رہا ہے، دل میں تکلیف ہو رہی کہ آپ کل کو چلے جائیں گے، جنت میں آپ بڑے اونچے مقامات پر چلے جائیں گے اور آپ کا دیدار ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی بس یہی چیز مجھے غمگین کر رہی ہے، اندر سے میرے دل کو کھا رہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو تسلی دیتے ہوئے کہا اے میرے صحابی غم نہ کرو، اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو قیامت میں جنت میں میرے ساتھ رہو گے، اگر اپنی محبت میں سچے ہو، حقیقی محبت مجھ سے کرتے ہو، یقیناً جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ اگر چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جنت میں، یاد رکھیں اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے بنیں۔ اور یہاں پر آپ رک کر یہ بات بھی سمجھیں، محبت یہ صرف اور صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے یہ اقرار کریں اللہ کے نبی سے ہمیں سچی محبت ہے۔ بھائی صرف زبانی دعووں کا نام محبت نہیں، بلکہ اس محبت کا اثر ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، اس محبت کا اثر ہماری عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے، اور پھر اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ان کو پورا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہم اللہ کے رسول سے حقیقی محبت کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اچھا آئیے کچھ تقاضے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، 3-4 تقاضے ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے دار ہیں، پہلی چیز کیا کرنا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا۔ کیا کرنا؟ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ 2 طرح کا ہے بھائی، ادب و احترام 2 طرح کا ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ادب کرنا، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ادب کرنا۔ موجودگی میں ادب کرنا کیا مطلب؟ جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، محبت کا تقاضا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کفار اور مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان خطوط کا سلسلہ جاری ہے۔ مشرکین کے جانب سے عروہ بن مسعود قاصد بن کر آئے، پیغامبر، خط لے کر آنے والے۔ عروہ بن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے تعامل کو دیکھا، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب و احترام کر رہے ہیں، وہ دیکھ کر اپنی قوم والوں کے پاس گئے اور جا کر اپنی قوم والوں سے بولنے لگے اے میری قوم والو سن لو، تم اس شخص سے جنگ لڑ کے کبھی جیت نہیں سکو گے۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، حاضری دیا ہوں، اور بادشاہوں کا ان کی رعایا کا آپس میں تعامل دیکھا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ یا صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعامل جو میں نے دیکھا کہیں پر نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، صحابی رسول اللہ سے بات بھی کرتے آنکھوں کو نیچے جھکا کر، نظروں کو نیچے جھکائے ہوئے، اتنا ادب و احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ میں آنکھ ملا کر نہیں بات کرتے، اتنا ادب و احترام کہ اونچی آواز سے بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب و احترام کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی وضو کرتے، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے صحابہ کرام، اس کو لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے، اپنے جسموں پر مل لیتے۔ اللہ کے نبی تھوک بھی دیتے، اس تھوک کو زمین پر گرنے سے پہلے صحابی رسول ان کو پکڑ کر اپنے جسموں پر مل لیتے۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں یہ ادب و احترام، محبت کا تقاضا ہے۔
اب جب اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا میں اللہ کے نبی نہیں ہیں، اب ہم اللہ کے نبی کا ادب و احترام کیسے کریں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اس لحاظ سے، نبی جا چکے ہیں لیکن نبی کی احادیث زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں لیکن نبی کی سنتیں دنیا میں زندہ ہیں۔ اب دو طرح سے ادب و احترام ہم کریں گے۔ ایک تو یہ، جب اللہ کے رسول کی بات بتائی جا رہی آپ خاموشی کا مظاہرہ کریں، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، ایک تو ادب یہ ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے، جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے پھر آپ نہ اپنے امام کی بات کو لائیں گے نہ اپنے پیر کی بات کو لائیں گے، نبی کی بات آ گئی فوراً اس کو لے لینا، یہ اللہ کے نبی کا ادب و احترام۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، کل یؤخذ من هذه من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر۔ امام مالک کہا کرتے تھے دنیا میں ہر انسان ایسا ہے کہ اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے انسان کی، کہ ان کی بات کو لینا ہی آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی کا ادب و احترام یہ ہے، نبی کی بات آ جائے پھر آپ یہ نہیں بولیں گے کہ ہمارے امام صاحب تو ایسے بولیں گے نا، ہمارے امام صاحب تو یہ بولتے نا، نہیں بولیں گے آپ۔ اللہ کے نبی کا ادب و احترام ہے یہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی سے ہم آپ محبت کرتے ہیں تو محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نبی کو اپنا اسوہ بنائیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم نبی کو اپنا نمونہ بنائیں۔ زندگی میں آپ کوئی بھی قدم اٹھا رہے ہیں، دیکھیں میرے نبی اس معاملے میں، میرے نبی کی سیرت کیا کہتی ہے۔ تجارت کر رہے جا رہے ہیں آپ، دیکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا کہتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں یا دین کا کوئی بھی کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ مانیں۔ آپ دیکھیں لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں، بھائی ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں دیکھیں آپ نبی کی اطاعت سے بہت دور ہیں۔ بال اللہ کے نبی کی طرح نہیں بھائی، محبت کے دعوے ہیں، داڑھی اللہ کے نبی کی طرح نہیں، چہرہ اللہ کے نبی کی طرح نہیں، کپڑے اللہ کے نبی کی طرح نہیں، تجارتیں اللہ کے نبی کی طرح نہیں، ان کی شادیاں اللہ کے نبی کی طرح نہیں، لیکن پھر دعویٰ ہے زبان سے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی گستاخی کر دے اللہ کے نبی کی شان میں، اٹھ جائیں گے، ریلیاں نکالیں گے، بہت سارے تماشے کریں گے، ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی جگہ ہے بھائی، لیکن نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے ہم اور آپ نبی سے سچی اطاعت کرنے والے بنے، نبی کی سچی پیروی کرنے والے بنے۔ اسی طرح نبی سے محبت کا ایک اور تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے آپ پر درود و سلام پڑھا کریں، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھائی کم از کم۔ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے ایسے انسان کے حق میں کہ جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور پھر وہ انسان اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں۔ تو یاد رکھیں نبی کی محبت کا ایک یہ بھی تقاضا ہے، اور نبی کی محبت کا ایک اور تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی جن چیز سے محبت کریں ہمیں اس چیز سے محبت ہونی چاہیے، نبی جس شخص سے محبت کریں ہمیں اس شخص سے محبت ہونی چاہیے۔ کیا مطلب بھائی؟ مثال کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، نبی جس چیز سے محبت کریں ہمیں اس چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درزی نے، ٹیلر نے دعوت دی، اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس کھانے کے لیے تشریف لائیں۔ اب وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی اکیلے نہیں آئیں گے، صحابہ کرام ساتھ میں آئیں گے، تو لہذا وہ گیا، جا کر گوشت لے لیا، اور غریب انسان تھا زیادہ گوشت نہیں لے سکتا تھا، تو لہذا اس نے سوچا کہ سالن میں پانی زیادہ ڈال دوں گا، پانی زیادہ ڈال دیے، ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ سالن پتلا ہو جائے گا، اس لیے گیا مارکیٹ سے کدو لے کر آیا تاکہ سالن تھوڑا گاڑھا بن جائے۔ تو پھر جا کر کدو کا سالن بنایا، اس میں گوشت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وقت کا تعین تھا، اللہ کے نبی اپنے وقت پر تشریف لائے صحابہ کرام کے ساتھ، اب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آدمی گیا بگونے میں سالن لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ، اوپر جو کدو تیر رہا نا سالن میں، اس کو ایک ایک کر کے اللہ کے نبی کھا رہے ہیں، ایک ایک کر کے چن چن کر اللہ کے نبی کھا رہے ہیں۔ اور جب اوپر پورے کدو ختم ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بگونے میں ہاتھ ڈال دیے، سالن میں ہاتھ ڈال دیے، ڈال کر اللہ کے نبی ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش تلاش کر کے کدو کھا رہے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نزدیک کدو اتنی کوئی پسندیدہ چیز نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے میرے محبوب کو اس قدر شوق سے کدو کو کھاتے ہوئے دیکھا، زندگی بھر میری محبوب غذا کدو ہی رہی۔ یہ ہے نبی جس چیز سے محبت کریں اس چیز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور پھر نبی جس شخص سے محبت کریں، صحابہ کرام سے واقعی اللہ کے نبی محبت کرتے تھے، ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں فتح مکہ کا موقع ہے، سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مجلس میں دیکھ رہے ہیں ابو بکر نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے ہیں ابو بکر کہاں ہے بھائی، ابو بکر کہاں ہے بھائی۔ تھوڑی دیر گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر آئے، کیسے؟ اپنے باپ کو کندھے پر سوار کر کے، ضعیف باپ تھے، بوڑھے باپ تھے، کندھے پر سوار کر کے اللہ کے نبی کے پاس لائے، آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی آپ میرے باپ کو کلمہ پڑھا دیں، مسلمان بنا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے ابو بکر اتنی زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا باپ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، مجھے بتا دیتے میں خود تشریف لاتا، اتنی زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے والد صاحب کو اسلام قبول کرایا۔ ابو بکر کے والد اسلام قبول کر لیے، مسلمان بن گئے، سارے لوگوں میں خوشی کا ماحول ہے، اللہ کے نبی بھی خوش ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، ابو بکر روئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر آج تو خوشی کا دن ہے تمہارے باپ اسلام قبول کیے، مسلمان بن گئے، تمہارے لیے تو خوشی کا دن ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی اے کاش کہ آج میرے باپ کی جگہ آپ کے چاچا ابو طالب اسلام قبول کر لیے ہوتے، میرے باپ کی جگہ آج آپ کے ابو طالب چاچا اسلام قبول کر لیے ہوتے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اپنے چاچا سے بہت محبت تھی، بے انتہا محبت۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میرے چاچا کسی بھی طرح اسلام قبول کر لیں، آخری دم تک بھی اللہ کے نبی نے کوشش کی چاچا جان ایک بار کلمہ پڑھ لو، اللہ کے پاس میں حجت کروں گا آپ کی، اللہ سے لڑوں گا میں آپ کے تعلق سے، ایک بار کلمہ پڑھ لو بس۔ لیکن اللہ کے نبی کے چاچا اسلام قبول نہیں کرے، اسی پر مر گئے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میرے باپ کی جگہ میرے باپ اسلام قبول کیے، مجھے خوشی ہو رہی، لیکن ابو طالب اسلام قبول کرتے آپ کو خوشی ہوتی، اور مجھے میری خوشی سے زیادہ آپ کی خوشیاں عزیز ہے، یعنی مجھے میرے باپ قبول کریں اسلام، خوشی ہو رہی، لیکن ابو طالب اسلام قبول کرتے آپ کو خوشی ہوتی، اور وہ خوشیاں میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ چیز ہے نبی جن صحابہ سے محبت کریں، جس شخص سے محبت کریں اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے بھائی، عمر بن خطاب نے ہر نوجوان کے لیے، ہر آدمی کے لیے 1000 درہم پینشن مقرر کیا تھا۔ حکومت کی جانب سے عمر بن خطاب ہر نوجوان کو، ہر آدمی کو 1000 درہم دیا کرتے تھے۔ سارے صحابہ آ رہے ہیں، عمر بن خطاب سب کو دیتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر ہے، یعنی عمر بن خطاب کے بیٹے، 1000 درہم دیا، چلے گئے۔ اب اس کے بعد اسامہ بن زید آئے۔ کون ہے اسامہ بن زید؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، محبوب رسول جن کو بولتے ہیں۔ اسامہ بن زید آئے، عمر بن خطاب نے کیا کیا معلوم؟ 1500 درہم دیا، 1500 درہم۔ جب باہر آئے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو کہنے لگے بھائی تمہیں کتنا ملا، تمہیں کتنا ملا؟ سارے لوگ بول رہے ہیں 1000 درہم، 1000 درہم۔ اسامہ بن زید سے پوچھے تو بولے کہ 1500 درہم ملا ہے۔ اب عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، کیونکہ بیٹا ہے نا، عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، تو بیٹے کو بہت زیادہ دیے ہوں گے، اس لیے آ کر پوچھے اے عبداللہ بن عمر تمہیں کتنے دیے ہیں تمہارے والد صاحب؟ بولے کہ 1000 درہم۔ سارے صحابہ ان کو کوسنے لگے، بھائی تمہارا باپ کیسا باپ؟ دنیا میں لوگ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ اپنے بیٹوں کو زیادہ دینا اور دوسروں کو کم دینا، لیکن تمہارا باپ ایسا ہے، اپنے بیٹوں کو کم دیتا ہے، دوسروں کے بیٹوں کو زیادہ دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر اپنے باپ کے پاس آئے، عمر بن خطاب کے پاس آ کر رونے لگے، کہا ابا جان آپ نے میری ناک کٹا دی ہے، آپ نے میری ناک کٹا دی ہے۔
سارے صحابہ کو آپ نے 1000 درہم، مجھے بھی 1000 درہم دیا، لیکن اسامہ بن زید کو آپ نے 1500 درہم دیا۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گلے سے لگایا بیٹے کو، کہا بیٹا تو میرا لخت جگر ہے، یقیناً تو میری جان سے عزیز ہے، بہت قریب ہے تو میرے، لیکن مسئلہ یہ ہے تجھ سے میں محبت کرتا ہوں، اور اسامہ بن زید وہ ہیں جن سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، لہذا میں نے اپنی محبت پر اللہ کے نبی کی محبت کو غالب رکھا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کو ترجیح دی، اسی لیے ان کو 1500 درہم عطا کیا۔ تو یہ ہے نبی جس چیز سے محبت کریں ان سے محبت ہمیں ہونی چاہیے، اور نبی جن صحابہ سے محبت کریں ان صحابہ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، تب جا کر ہم اصل میں اللہ کے نبی کی محبت کا حقیقی حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو لہذا یاد رکھیں میرے بھائی، محبت کے نام پر آج کل کیا ہو رہا ہے معلوم؟ محبت کے نام پر، اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر اللہ کے نبی کے دین کو بدنام کیا جا رہا ہے، نبی کی محبت کے نام پر نبی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ نبی کی محبت کے نام پر راستوں کو روکا جا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دی جا رہی، نبی کی محبت کے نام پر 12 ربیع الاول کو آپ دیکھیں، نبی کی محبت کے نام پر ڈی جے باجا ہوتا ہے، نبی کی محبت کے نام پر بے حیائی کا ننگا ناچ ہوتا ہے، نبی کی محبت کے نام پر راستوں کو روکا جاتا، مسافروں کو تکلیف دی جاتی، حالانکہ وہ نبی جس نے زندگی بھر یہ پیغام دیا، یہ تعلیم دی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے، جہاں پر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا نیکی کا سبب ہے، وہیں پر راستوں کو روکنا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ نبی سے سچی محبت کرنے والے بنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والے بنیں، اور نبی کی ذات سے بڑھ کر نبی کے مشن سے محبت کرنے والے بنیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی جان سے، مال سے، اپنی ماں باپ سے، جائیداد سے، ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے ہمیں محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے کلمہ لا الہ الا اللہ پر، صحیح عقیدے پر باقی رکھے، ہمارا جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔